کہ پیغمبر نے گھوسا مار کے تو کہا یہ حملے شیطان ہے، مارا انہوں نے، اور اس مارنے کو کہا یہ حملے شیطان ہے، پیغمبر نے مارا. اور کس کو مارا؟ دشمن کو مارا، اور فزیکلی قتل ہو گیا. اور قرآن میں کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کہتا ہے جاؤ میرا پیغام لے کے، تو کہتے ہیں وہاں میرا قتل، میں نے کہا میں ڈرتا ہوں مجھے فرعون قتل کر، وہاں قتل کا لفظ آیا عربی میں، خوف دکھاتے کہ میرے قتل. تو وہ کہتے ہیں اپنا ہاتھ لے کے جاؤ، دیکھو کیسا سفید ہے تمہارا ہاتھ. بالکل اس قتل کے ان کا گلٹ تھا، صاف ہو. اللہ تعالیٰ معافی، کیونکہ آگے بتاؤں گا معافی مانگ لیں گے وہ. لیکن کوشچن جو ہے وہ ڈسکشن یہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ یہ قتل کون سا ہو رہا ہے کہ ایک ایمان والا اللہ کا پیغمبر کسی دشمن اللہ کے اپنے دشمن کو جب قتل کرے گا تو جسٹیفائیڈ ہے. میں آپ سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ بیان کریں، آپ مجھے بتائیں کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اگر دشمن کو قتل کرتے ہیں تو وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ بتائیں آپ. نہیں ہے. تو کیونکہ یہاں لکھ دیا اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من عمل الشیطان. اس کی وجہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہوئی ہے اس دنیا میں اپنی ول سے صحیح راستے پہ جائے یا گمراہ ہو جائے، شیطان کے اتباع کر لے. الٹیمیٹ فیصلہ تو قیامت کے روز اللہ کرے گا. الٹیمیٹ کہ آپ کو لائسنس جنت کا ملے گا کہ آپ جنت میں جائیں اور آپ آگ میں جائیں. آپ نے جیسی اپنے پاس اٹھایا بندوق یا آپ نے اپنے ہاتھ میں کوئی ویپن اٹھایا مارنے اور قتل کرنے کے لیے، تو آپ اللہ کے فالوور نہیں ہیں، رسول کے فالوور نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے فالوور نہیں ہیں. پیغمبر موسیٰ پہ آپ کا ایمان نہیں ہے. اور ہم تمام رسولوں میں ہم ایمان لاتے ہیں، مسلم مومن. کوئی ایک محمد رسول اللہ، تمام خاتم النبیین، تمام انبیاء پہ ہمارا ایمان، ان کے ہر عمل ہمارا اتباع کرنا ہے. ہر پیغمبر کا عمل ہماری سنت ہے، ہم ان کی سنت پہ عمل کریں گے. ایک اسپیسیفک پیغمبر کی ہم سنت پہ عمل نہیں کر رہے. مسلم مومن تمام، ابراہیم علیہ السلام مذہب کے باپ ہے، ان کی اتباع کرنا بھی ایسا ہی ہے. محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی حیثیت سے تمام انبیاء کی خاتم، ہم ہر رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہر رسول کا عمل ہمارے لیے سنت رسول ہے. کسی ایک کے ہم فالوور نہیں ہیں. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ہم مسلم ہیں اللہ کے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام گھونسا مار کے کہتے ہیں یہ عمل شیطان ہے، تو ہمارے کو کہنا چاہیے کہ ہم بھی کسی بھی نان مسلم کو نہیں مار سکتے، ہرگز نہیں مار سکتے. کیونکہ آپ نے تلوار اٹھانے کا مقصد یہ ہے، یا پسٹل اٹھانے کا مقصد کہ آپ باقاعدہ گناہ کے اندر بیٹھے ہوئے، باقاعدہ گناہ کے اندر آپ نے خود کیے ہوئے اور گناہگار انسان ہیں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ واضح طور پہ کہ کوئی بھی آیت لیکچر کے بعد کوئی بھی شخص مجھے نہیں دکھا سکتا کہ آپ کو رائٹ ہے نان مسلم کو ماننے کا. میں چیلنج دیتا ہوں کہ جب میرا لیکچر ختم، کوئی بھی کسی کو بھی کہاں سے قرآن میں سے آج یا کبھی بھی، کیونکہ میرا لیکچر انکمپلیٹ ہے، ابھی میں اور بھی دوں گا اس کے پارٹ، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں دکھا سکتے کہ دشمن کو، کیوں اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا ھذا من عمل الشیطان دشمن کو ماننے پر، تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں اختلافی بات نہیں کہتا. تو اگر ماننے کو اللہ کہے گا تو وہ نفسیاتی قتل ہوگا. وہ میں بتا دوں گا آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کس طرح نفسیاتی قتل ہے، کہاں فزیکل قتل ہے، کہاں نفسیاتی قتل ہے، کہاں فزیکل قتل ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لڑنے کو اور قتل کرنے کو، تو آپ پہلے اپنے کو قتل کرنا سیکھیں. پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا قتل کر لیا ہے. کیا آپ اللہ کی نظر میں قربانی دے چکے ہیں؟ تو آپ تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے، دوسروں کو قتل کرنے سے پہلے اپنا قتل کرنا سیکھیں. جی نفسیاتی طور پہ، میں فزیکل کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، نفسیاتی طور کا قتل اگر آپ کو سمجھ جائے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قتل کرو دشمنوں کو، وہ سائیکولوجیکل قتل ہے. نہیں فزیکلی جب آپ دوسرے کو مانیں تو پہلے اپنے کو قتل کر لیں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ وہاں فزیکل ہے تو پہلے اپنے کو قتل کرے نا، پہلے تو خود گناہ گار تھا وہ. تو اگر بقول اس کے کہ دوسرا گناہ گار ہے تو میں گناہ گار تھا، میں نے قرآن پڑھا، تو سب سے پہلے تو میں اپنا قتل کر لوں فزیکل. اس کو کیوں ماروں جا کے؟ بھائی میں مسلمان نہیں ہوں. سنیے، جو فزیکل دوسرے کو آپ ماننے نکلے ہیں، بھائی آپ تو خود گناہ گار تھے، گناہ کر رہے تھے، غلط کام کی زندگی گزار رہا تھا. میں سپوز میں نے آیات پڑھی، میں نے کہا میں تو گناہ گار آدمی ہوں، غلط کام کرتا ہوں، میں دوسروں کیا، میں فعل گردی بندہ اٹھاؤ مان لوں اپنے، میں ہوں اس قابل کے مان لوں اپنے آپ کو، جو دوسروں کو آپ ماننے جا رہے ہیں. تو اس کے معنی آپ نے قربانی اللہ کی نظر میں صحیح نہیں دی ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے کو قربانی صحیح جگہ دیں گے تو آپ کو پتہ چلے کتنی مشکلوں سے میں اپنے راہ پہ آیا ہوں، تو دوسرے کو بتا سکتے، دوسرے کو اس طرح قتل کرنا ہے. وہ میں نے بتا دیا آپ کو. نفسیاتی قتل کا ایک اور لیکچر ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آیات میں جب کہا کہ اپنے کو قتل کرو یا دوسرے کو قتل کرو، وہ نفسیاتی طور پہ قتل ہے، فزیکل قتل نہیں ہے. ہاں یہ دشمن نے مارا موسیٰ السلام نہیں، دوسرے
اس نے مار دیا جس کا قرب حاصل ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے انٹینشن نہیں تھی قتل کرنے کی ان کی, کوئی نہیں کہے گا. انہوں نے تو ایک گھوسا مارا تھا, اللہ تعالیٰ نے طاقت گھوسے میں ایسی تھی کہ مر گیا, تو غیر ارادتی طور پہ مارا, وہ قتل ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ عمل شیطان ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی اختلاف میں بات نہیں لکھتا, کبھی بھی یاد رکھیں, یہ قانون ہے اللہ کا کہ دشمن کو قتل کرنا کیا ہو گیا, ھذا من عمل شیطان. اور جو کوئی کرتا آ رہا ہے تو سوچ لیے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے, جو بھی کوئی کرتا آ رہا ہے کہاں کھڑا ہوا ہے. معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے, جس طرح یہ دیکھیے نیکسٹ آیت میں سورہ القصص اس کی 16 آیت, قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا, پس میری مغفرت کر دے. پس اس نے اس کی مغفرت کر دی, بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بھلا بتائیے کہ انہوں نے ایک تو کہا یہ عمل شیطان ہے, اور امیجیٹلی کہا قال ربی انی ظلمت نفسی, کہا کہ بے شک میں نے اپنے نفسیات پر, سائیکولوجی پہ, نفسیات پر ظلم کر دیا, ان انٹینشنلی, غیر ارادتی طور پر مارا اور وہ مر گیا. یہ نفس سے ظلم کیا ہے. آپ تو جان بوجھ کر مار رہے ہیں, آپ تو باقاعدہ جان بوجھ کر مار رہے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہیں مارنا. اور یہی کہ اس کے گناہ سامنے رکھے میں آپ نے, یہ بھی کہ گناہگار ہے, گندا ہے, غلط آدمی ہے, غلط ہے, یہ سارا نان مسلم ہے, پتہ نہیں کون ہے, کافر ہے, منافق ہے, اور پتہ نہیں یہودی ہے, نصارہ ہے, سب آپ نے رکھا ہوا ہے سامنے, غیر ارادتی طور پہ نہیں, جان بوجھ کر مار رہے ہیں آپ. تو جناب انہوں نے, جو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور اتباع موسیٰ علیہ السلام ہر مسلمان کا کام, مومن کا کام, اس کو یہ معافی مانگنی پڑے گی جیسے انہوں نے مانگی. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, کہ اے رب بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا, پس میری مغفرت کر دے. فغفر لہ, اللہ نے ان کی بخشش کر دی. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کیونکہ انہوں نے جس غیر ارادی طور پہ مارا اور ان کا قتل ہو گیا اس کا دشمن کا, تو ان کو تو معلوم تھا کہ میں نے کیا کیا, اور واضح طور پہ کہا کہ یہ عمل شیطان ہے. تو ان کی معافی میں سنسیریٹی ہے, سچی معافی ہے, اور سچے معافی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یہ پیغمبر سے جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی, اس کا ہم سب کے لیے کیا ایجوکیشن ہے کہ ہم پستول بھی اٹھائیں, بم بھی بنائیں, ایٹم کیا دنیا کی ہر چیز بنائیں اور دوسروں کو قتل کریں. یہ ہے اس کی ایجوکیشن. قرآن مانتے ہیں صاحب, پتہ نہیں کیا مانتے ہیں. تو یہ خالی قبروں میں بیٹھ کے باتیں کرنے کی باتیں نہیں ہے کہ آپ یوں گئے, یوں تھا اور یوں تھا, فلانے وقت تھا. بالکل ایگزیکٹلی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عمل شیطان ہے. تو دشمن کو ماننا ہے عمل شیطان ہے, اور معافی آپ کو ایسی مانگنا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگی. اگر آپ نے دشمنوں کو اس طرح غلطی طور پہ, غیر ارادی طور پہ مارا. اور پھر وہ کہتے ہیں القصص کے اندر 17 آیت 28 سورت ہے اس کی, وہی سیم کنٹینیو. قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, بسبب اس نعمت کے جو تو نے مجھ پر کی, میں مجرموں کی کبھی بھی پشت مضبوط نہیں کروں گا. یعنی پتہ یہ چلا ہے کہ کس کی پشت مضبوط کی تھی انہوں نے, جو ہمارے کمزور نہیں, ہمارے اندر جو مومن ایمان والا سمجھ رہے تھے نا, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کمزور تھوڑی, کمزور تو کہہ سکتے لڑائی میں وہ مدد کو پہنچا, لیکن اپنا سمجھ رہے تھے. وہ بات یہ سمجھنی کہ ہمارے اندر بلیورز میں, مومنوں میں ایسے مجرم ہیں. مومن اندر ایمان, قرآن پڑھنے والا, رسول کرنے والوں میں مومن ہے جو مجرم ہے, جو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور آپ ان کی مدد کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہی انہوں نے دو باتیں کہیں. جب معافی ان کی قبول ہوئی تو کہا اے میرے, قال ربی بما انعمت علی, کہ کہا میرے رب بے شک تو نے جو مجھ پہ انعام کیا, فلن اکونا, میں ہرگز ظہیر للمجرمین, میں نہیں ان لوگ جو مجرم ہیں. مجرم کون تھا؟ جس نے پکارا تھا, جو ان کی اللہ تعالیٰ نے لکھا وہ ان کی سیکٹ سے تھا, ان کے گروپ سے تھا. تو پتہ چلا ہماری یہاں ہمارے گروپس میں مجرم ہیں جو پکارتے ہیں کہ یہ نقصان ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, خطرہ ہے, فلانا ہے, یہ دھمکانا ہے. پتہ نہیں کون سا خطرے کی بات کر رہے ہیں ہر وقت. یہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو پکارے چلے جائے, ہم ان کے لیے آواز لبیک کہہ کے اور مدد کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر کے. غیر ارادی طور پہ یا ارادی طور پہ آپ مار رہے ہیں اور آپ کا اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ دو واقعے تھے. اب یہ میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ پورا لیکچر جو قتل کا ہے, لیکن میں نے پارٹ میں دیا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ دو قتل ہوئے. پہلا قتل جو ہم نے پڑھا وہ ایک مومن کا
قرب والے کا اللہ کے نزدیک صحیح جو شخص ہے اس کا قتل کرتا ہے ایک نان مسلم، وہ فزیکل قتل کرتا ہے. تو دنیا میں اس طرح کے قتل آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے قرب والے ہیں ان کا قتل و غارت ہو رہا ہے ہر وقت، کنٹینیوس، نان سٹاپ. اور دوسرا قتل جو ہو رہا ہے بائی مسٹیک ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر سے مجرم پکار رہے ہیں کہ بچاؤ، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ہم ان کی مدد کر کے موسیٰ علیہ السلام کی طرح گھونسا انہوں نے مارا، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کر لیا تو ہم بھی مار رہے ہیں. تو یہ دوسرا قتل ہے، دوسرا قتل ہو رہا ہے. تو یہ دو قتل آپ کو دنیا میں نظر آنے چاہیے. تو اس سے لیسن کیا ہوگا کہ آپ کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اس تقریر لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو یہ رائٹ ہے کہ ہم ایک نان مسلم کو قتل کر سکتے ہیں مذہب کی بنیاد پر، آیات کی بنیاد پر، وضاحت کی آیت کی بنیاد پر. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عمل شیطان کہا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری قرآن کی اور اپنے دین کی لے رکھی ہے. آپ خود اتباع رسول کریں، خود اصلاح کریں اپنی زندگی میں، پہلے اپنے آپ کو صحیح کھڑا کریں. آپ کے پاس پاورز نہیں ہے کہ آپ اللہ کا دین بنانے آئے ہو، بیان کرنے آئے ہو، وہ عمل کروانے آئے لوگوں کو. اپنی زندگی میں صرف ہم کو، انڈیویجول کو اپنے دین میں، اپنے اللہ کے دین کو ہمیں صحیح کرنا ہے. پوری دنیا زنا کر رہی ہے، پوری دنیا شرابیں پی رہی ہے، پوری دنیا میں غلط کام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نہ کریں، کوئی زبردستی آپ کو پڑھ کے لے جا رہا ہے، نہیں کریں. یہ برا لگ رہا ہے کہ دوسرا کر رہا ہے میں نہیں کر پا رہا، یہ تو آپ کا اپنا ہے، یہی تو امتحان ہے آپ کا. آپ کو اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنے آئے، اللہ کو قرب حاصل کرنے آئے، تو آپ کو کیا فکر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. شیطان کو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، جا گمراہ کر لے، تو وہ اس کو ہم مار نہیں سکتے. شیطان کو دنیا کے اندر کوئی آدمی بلیو کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی ایوب علیہ السلام کو وہ ٹچ کر دیتا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پیغمبر نبی کو چھو لیتا ہے شیطان. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے شیطان کو اللہ نے اجازت دی ہے تو گمراہ کر لے. آپ بچ سکتے ہیں اس سے لڑ کے نہیں، صرف اللہ قرب حاصل کر کے. ساری چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں، ہوتی رہیں گی، قیامت تک ہوتی رہیں گی، بلیو کریں آپ. صرف آپ کو ان چیزوں سے ہٹنا ہے، بچنا ہے، بس دیٹس اٹ. آپ کو ٹھیک کرنے نہیں ہے اس دنیا کو. جس اللہ نے کائنات بنائی، پوری قرآن مجید میں آیات ایمان والوں کی آپ گن لیں، چند ہیں، چند آیتیں ایمان والوں کی. یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل. یہ ایمان والوں کی بات ہے، جنرل بات کر رہا ہے. اے انسان، تمام انسان کی بات ہو رہی ہے. یا بنی آدم، تمام بنی آدم. یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین آمنوا. چند آیتیں کافر. اور کنٹینیوس قرآن ریزن کرتا ہے، آرگیو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آرگیو کرتا ہے پوری کتاب میں. کافروں کا، مشرکوں کا، یہودیوں کا، نصارہ کا اگر لکھا ہوا ہے تو قیامت کے دن تک رہیں گے یہ. اور میجورٹی میں لکھا ہے، میجورٹی میں رہیں گے. آپ مائنورٹی میں قلیل ہیں، قلیل رہیں گے ایمان والے ہمیشہ، ہر زمانے میں. کسی زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کہا جاتا ہے انہوں نے پورے سعودیہ پیننسولا کو چینج اوور نہیں کر دیا تھا. قلیل تھے لوگ. قیامت تک کے لوگ، قیامت کے دن تک قلیل رہیں گے ایمان والے. آپ میجورٹی میں یہ کفر اور یہ شرک رہے گا. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اس قانون کو پہچانے. آپ کو بچنا ہے یہ گناہوں سے، برائیوں سے آپ کو بچنا ہے. دیٹس اٹ. دوسروں کو تھوڑی سمجھانا ہے. آپ نے سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ نے بیان کر دیا، اسے وضاحت کر دی، دیٹس اٹ. اس کے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ خطرہ ہے، اللہ کے دین کو خطرہ کہتے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ کے دین آپ چلا رہے ہیں کیا؟ آپ دروغہ ہیں. یہ دین اللہ تعالیٰ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین سلامتی حاصل کرنا ہے، اس کا دین ہے. وہ سسٹم چلا ہے، اس کی کائنات ہے. پوری کائنات جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، سب اس کے تابع ہے. طوعا و کرہا. وہ اطاعت میں اور کرات میں آپ سبمٹ کیے ہوئے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اپنی زندگی گزارنے، بس دیٹس اٹ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. پوری اللہ کے خطرہ نہیں ہے اللہ کے دین کو، اسلام کو. اس کی اگر آپ قتل کرتے آ رہے ہو، قتل کرو. گمراہ کر رہا جو شیطان تو گمراہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے خود شیطان جنت دوزخ کے اندر بھی کہتا ہے دوزخی زیادہ ہوں گے. گمراہ لوگ اس دنیا میں رہیں گے زیادہ، ایمان والے کم ہوں گے. جنت میں ایمان والے یہاں بھی کم ہوں گے. تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کون ہیں جو آپ میجورٹی میں لانا چاہ رہے ہیں اسلام کو؟ میجورٹی میں لیا ہوں صاحب، پتہ نہیں کون سا. آپ کون ہیں؟ آپ ایک اتباع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو آج کے بعد سے. اور یہ سمجھ لیں، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس لائسنس ہے قتل کرنے کا، اور نہیں تو وہ دکھائے آیت میں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھلی اجازت دے رکھی ہے. قتل کون کر رہا ہے بتا دیا میں نے دونوں جگہ. ایک جگہ بائی مسٹیک ہوا قتل نان مسلم کا, اور ایک جگہ جو ایمان والا اس کا قتل ہوا. لیکن یہ قتل کمپلیٹ نہیں ہے, اور بھی آیتیں ہیں. اگر سوال میں کوئی پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے. میں یہ لیکچر ختم کرتا ہوں, آپ سوال جواب کو شروع کرتا ہوں. جزاک اللہ برادر محمد شیخ, آج کے لیکچر میں ان آیات کی وضاحت کرنے کا شکریہ. اب سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. شروع کرنے سے پہلے کچھ اصول اس سیشن کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. اس طرف مائک ہے, جن خواتین و حضرات کو سوالات کرنے ہیں براہ کرم اس طرف آ جائیے اور ایک قطار بنا لیجئے. سب سے پہلے اگر کوئی خواتین سوال کرنا چاہتی ہیں تو براہ کرم ان کو موقع دیجئے. اس کے بعد حضرات سوال کر سکتے ہیں, مرد حضرات. آخر میں پیل ٹاک پہ جو براہ راست دوسرے ممالک سے افراد ہم کو سن رہے ہیں, ان کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں تو پھر ان سوالات کو ڈیل کیا جائے گا. سوال خاص طور پہ آج کے موضوع کے متعلق ہونا چاہیے. اس موضوع سے باہر کا کوئی سوال انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اب میں دعوت دوں گا آپ میں سے کوئی اگر حضرات میں سے, مرد حضرات میں سے یا خواتین میں سے سوالات کرنا چاہیں تو پلیز مائک کی طرف آ جائیے. برادر محمد شیخ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک نان مسلم کا قتل ہو گیا تھا. جی جی سن رہا ہوں. غلطی سے ایک. جی جی. تو اگر ایک ایمان والے کا کسی ایمان والے آدمی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ اچھا دیکھیے, یہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے. جی. قرآن مجید میں آپ کو ریفرنس بتا دیتا ہوں. ایسا قتل جو کہ فزیکل قتل ہے, اور وہ قرآن مجید میں سورہ نساء 4 اور اس کی 92 آیت ہے. آپ لوگ ریفرنس لکھ لیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ان کا سوال یہ ہے کہ موسیٰ السلام نے تو ایک نان مسلم کو قتل کیا غیر ارادی طور پر, غلطی سے. ان کا سوال ہے اگر مومن کسی مومن کا قتل کر دے, کیا چیز, ایک ایمان والا اگر کسی ایمان والے کو قتل کر دے غلطی سے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کی نظر میں کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک مومن مومن کا قتل کر دے؟ دیکھیں سوچ لیں آپ پلیز. اللہ تعالیٰ نے آیت لکھی ہے خطان غلطی سے کر سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ جنگیں ہوئی مومنوں میں آپس میں؟ نہیں مومن ایکسیڈنٹ جنگیں ہوئی ہیں, مومن آپس میں کبھی لڑے؟ جنگیں ہو رہی ہیں, آپس مومن قتل کر رہے ہیں. سوچ لیجیے آپ, ایک قتل نہیں کافی قتل ہوئے ایک دوسرے میں مومن کا. ہسٹری میں کہہ رہے ہیں نا, یہ ہسٹری میں بتا رہے ہیں. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کئی مومن آپس میں مومن لڑ بھی سکتے ہیں, قتل بھی کر سکتے ہیں, تو اس کا کفارہ, یہ صحیح نہیں کہہ رہا کہ صحیح کیا, مومن کا قتل کر ہی نہیں سکتا بھائی, یہ ہے ہی نہیں. اور اگر غلطی سے کر دے, غلطی لفظ یاد رکھیں, عربی میں لکھا ہے الا خطان, غلطی سے, بائی مسٹیک, تو اللہ کہتا ہے اور پہلے اس کے مہمان اور کسی مومن کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کا قتل کرے سوائے غلطی سے. اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا تو ایک مومن غلام کو آزاد کرے, اس کا کفارہ میں ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور اس کے اہل خانہ کو خون بہا دے کر تسلیم کرے, خون بہا دے.
سوائے اس کے کہ وہ لوگ یعنی جو لوگ ہیں جن کا قتل ہوا ہے وہ صدقہ کر دے یعنی درگزر کر دے، ورنہ تو آپ کو دینا ہے، خون بہا دینا ہے اہل خانہ کو اور مومن کو آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ مومن مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جن سے تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو پس اس کے اہل خانہ کو خون بہا دے کر تسلیم کرے اور ایک مومن غلام کا آزاد کرے. اور جو کوئی ایسا نہیں کر سکتا نہیں پائے گا مسلسل تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے. ایک مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا تو ایک تو خون بہا دے، دوسرا کیا کرے غلام کو آزاد کرے. یہ سنیں آپ. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے آپ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں. یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی سزا اپنے آپ کو، سزا جو کیا سزا جو آپ نے غلطی کی ہے اللہ آپ نے غلطی سے بائی مسٹیک، پھر دیکھیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں، غلطی سے اگر آپ مومن کو کر دیں غیر ارادتی طور پہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے غلطی انٹینشن نہیں تھا، ان کو پتہ ہی تھا، مار دیا، تو اب اس کا کس طرح خون بہا دینا ہے کہ آپ ایک تو ایک آزاد کریں غلام کو اور ایک خون بہا دیں، اس کی بلڈ منی دیں. تیسرا جو پوائنٹ آ رہا ہے اس میں خاص بات وہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کر سکیں آپ تو 2 مہینے کے روزے رکھیں. تو آپ ہسٹری میں معلوم کریں ایسا ہوا تھا رکھے 2 مہینے کے روزے یا خون بہا دیا ایک دوسرے جائے معلوم کریں آپ لوگ. اچھا اب ایک اور بات اسی سوال کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اگر کوئی آدمی کسی مومن کو جانتے بوجھتے کہ مومن ہے اس کو قتل کر دے گا، سورہ نساء اسی کی 93 آیت ہے آگے، سیم سورہ نساء کی 93 نوٹ کر لیں اسی کے آگے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا جانتے ہوئے کہ یہ مومن ہے پس اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اس نے بڑا عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ مومن مرد، کوئی بھی مومن عورت یا مومن اللہ کی نظر میں مومن یعنی وہ جس کا اللہ قرب حاصل کر لیا وہی آدمی یہی ہے. اس کو اگر جان بوجھ کر آپ قتل کریں گے جانتے ہوئے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری انسانی سے قتل کیا وہاں لکھا ہے اور یہاں لکھا ہے کہ اس کی معافی بھی نہیں جو کرے گا، اس کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، اس کے لیے جہنم سیدھی پکی جہنم ہمیشہ. کہ اگر کسی مومن کو جانتے ہوئے کہ یہ مومن آدمی ہے اللہ کی نظر میں اور اس کا میں آگے ایڈ کر رہا ہوں دوسری آیت جو لیکچر میں ہم سن چکے ہیں کہ قرب حاصل کر چکا ہے اس کا جو قتل ہے اس کی معافی نہیں ہے. غلطی سے اگر کر جاتے ہیں آپ تو اس کے لیے آپ کو بتا دیا. یہ سب تھینک یو. جی شیخ صاحب یہ آڈینس میں سے ایک لیڈی کا کویشچن ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے؟ مینس کہ کسی آیت سے ہمیں بتا دیں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمیں ہماری سوال کس کا ہے؟ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے دشمن کریٹ ہو جائے گا آپ کا جب آپ کے ارد گرد. تو میں نے بتایا نا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو وہاں ایک ہی بتایا کہ آپ کی قربانی کا یہ ہے کہ آپ کی جو خواہش نفس ہے وہ پورا ایک لیکچر میں دوں گا کہ اللہ کی راہ میں کیسے مارا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں کیسے مر کے زندہ ہوا جاتا ہے. وہ ایک لیکچر ہے پورا، اس میں میں وہ آیتوں سے آپ کو بتا سکتا ہوں ایک دم 2 منٹ. لیکن فی الحال اس میں پتا ہے کہ دشمن تیار ہے، دشمن ہونا ضروری ہے جو قتل کرے گا. آپ سمجھے وہ لیکچر تو دوں گا الگ جس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس طرح اپنے آپ کو مارا جاتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو مر جائے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اموات زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں. تو وہ کس طرح زندہ ہوتا ہے وہ ایک الگ لیکچر ہے. تو وہ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی قربانی اللہ کی نظر میں قبول کیسے ہو رہی ہے. پورا لیکچر ہے. جی ویسے یہ کہ ایک اور آیت بھی میں بتا سکتا ہوں، یہ عام طور پہ اس سے ریلیٹڈ لوگ کوٹ کرتے ہیں. بیٹھ جائیں. تھینک یو. سورہ توبہ اس کی 9 ہے سورہ، اس کی 111 آیت ہے. یہ ایک عام طور پہ یہ دیکھیے آیت، ابھی آپ لوگوں سے میں یہ آیت جو ہے ڈسکس کروں گا اور ان کے سوال سے کچھ ریلیٹڈ بھی ہے اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیے گا کس طرح یہاں پر فزیکل قتل ہے یا سائیکولوجیکل قتل ہے. یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سورہ توبہ 9 اور 111 آیت. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن
ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفوس نفسیات سے اور ان کے مال اموال کو خرید لیا، اور بے شک ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور وہ قتل کرتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں. یہ اس کے اوپر سچا وعدہ ہے تورات میں یعنی قانون میں، اور انجیل میں یعنی خوشخبری میں، اور قرآن میں یعنی پڑھائی میں. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا؟ بس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے یعنی اللہ کے ساتھ سودا کیا، وہ عظیم کامیابی ہے. اب ان کا جو سوال ہے کہ کب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی قربانی قبول ہو رہی ہے. میں اب آپ کو اس آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کو اینالائز کرواتا ہوں، یعنی آپ غور کیجئے کہ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر قتل جو اس آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس آیت میں قتل کا ذکر ہے اور قتال کا بھی ذکر ہے. اس کو کہتے ہیں لڑائی. وہ میں شروع میں بتانا بھول گیا، قتال کو کہتے ہیں لڑائی، عربی میں لڑائی کہتے ہیں، قتل ہوتا ہے. تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیا، انفسهم ان کے نفوس ان کی نفسیات، واموالهم اور ان کے مال، بان لهم الجنہ جنہ کے عوض. اور ان کا جو بیہیویئر ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون پس وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور وہ قتل ہو جاتے ہیں. یہ ہے. اب دیکھیے اس کو ذرا غور کریں کہ فرض کریے ایک عام انسان ایک دکان لگاتا ہے یا کوئی چیز بیچنے کے لیے چیز لگاتا ہے دکان. فرض کریے یہ چیز ہے میرے پاس، اس کو میں بیچنے بیٹھا ہوں دنیا میں، آپ خریدار ہیں، آپ آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے کتنے کی ہے؟ تو میں نے کہا یہ چیز فلانے اتنے کی ہے. تو آپ سے میری بارگیننگ ہوتی ہے اور فائنلی ہم دونوں ایک بات پہ ایگری کر جاتے ہیں. تو آپ مجھ سے یہ خرید لیتے ہیں تو اور مجھے پیسے دیتے ہیں. تو میں نے پیسے لے کے آپ کو چیز دے دی، اب یہ میری ہے، لے گئے آپ؟ لے گئے نا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خرید لی. کیا خرید لی؟ ان کی نفسیات، ان کا نفس، ان کی سائیکی خرید لی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا مال. تو اگر جب اللہ نے ان سے خرید لی تو ان کی اپنی کوئی سائیکی ہے؟ وہ بغیر نفس کے ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اللہ نے خرید لی تو آپ کی سائیکی نہیں ہے، آپ کی خواہشات نہیں ہے، کمپلیٹلی نہیں ہے. تو جب اللہ نے آپ سے آپ کی نفسیات مومنوں سے خرید لیتا ہے تو یو ڈونٹ ہیو یور اون سائیکی، کمپلیٹلی آپ سر تسلیم خم کردہ ہیں اللہ کی نظر میں جو قرب حاصل ہوتا ہے آپ کو. جیسے پوچھ رہے سوال کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ تو آپ کی اپنی سائیکی نہیں ہے. جب بھی آپ میں کہہ کے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ میں اللہ کی آیت کے نیچے ہے. جب بھی آپ نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری سوچ ہے، یا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آیات کے نیچے ہے وہ بات تو صحیح ہے. اور اگر نہیں ہے تو اللہ کی نفسیات آپ نے نہیں بیچی. اللہ نے نہیں، آپ چاہے کتنا بھی حلیہ لگا کے دکان سجا کے بیٹھے ہوئے اللہ میری شخصیت کو خرید لے، میں شکل بنا لوں، حلیہ بنا لوں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے رو کے جھوٹی ایکٹنگ بھی کروں، رونا نہیں آیا تو رو کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر لے، آپ پسند کر لیں. اللہ نہیں خرید رہا آپ کو. اور اللہ اگر خرید لے گا، آپ کی نفسیات کو خرید لے گا، تو آپ کی میں پھر اللہ کے آگے نہیں ہوگی. یہ اس کی پہچان ہے. مگر یہ میری پہچان ہے، آگے لکھا ہوا ہے جنت کے بس خرید رہا ہے. یعنی اس آدمی نے پیسے دیے، آپ نے چیز دے دی. یہاں ہے جنت، آپ کو جنت میں جانا ہے. جنت میں کسی حال میں آپ کو جنت میں جانا ہے. آپ کو دنیا میں نہیں رہنا ہمیشہ کے لیے، 100% جانا ہے. کہانیوں میں نہیں، ان دا ریئل سینس جانا ہے. تو آپ کو بیچنا ہے، اپنی نفسیات کو بیچنا ان ٹرو سینس. اور جب آپ بیچ دیں گے تو آپ کی نہیں ہے وہ. اور خریدنے والا کون ہے؟ اس سے تو آدمی سے چھین سکتے ہیں ڈاکہ ڈال کے. آپ جو آدمی سے خرید کے بیچ کے لے گیا ایک چیز، آپ نے بیچ دیا تو آپ ڈاکہ ڈال کے چھین لی اس سے آپ نے. لیکن اللہ نے اگر آپ کی نفسیات لے لی اور لے لی تو آپ کی میں ہے ہی نہیں، ختم. یہ شیطان جو کہتا ہے انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے جس کے آگے سجدہ کروایا، یہ انا جو ہے نہیں مر رہی ہے. ساری دنیا میں یہ انا اتنی ہے کہ میں آپ کو مرنے کو تیار ہے، جان دینے کو تیار ہے اپنی انا کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو ہے اب ان کی پہچان ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں کیا کر رہے ہیں؟